کپڑا اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت ہی پیار کے انداز سے یا ایھا المزمل کہہ رہے ہیں، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یعنی تہجد، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب تہر کر پڑھو خوبصورتی کے انداز سے۔ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوا جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، صرف 2 وقت کی نماز تھی، جب چاہے جب پڑھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز نازل کر رہے ہیں کیونکہ دعوت کے کام کے لیے اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ پاور تہجد میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت ثقیل کلام ہے۔ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کر دیے تھے اللہ تعالیٰ، اور صحابہ اکرام کے لیے نفل کر دیے تھے۔ پھر 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نفل کر دیے تھے، کیونکہ اس کا ڈیٹیل 20 آیت میں بتاؤں گی۔ جو رات میں تہجد میں اٹھتا ہے اس کا جو لیول رہتا ہے اللہ کے قریب، وہ عام لوگ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ذریعے سے مقام محمود تک پہنچائے گئے، اسی طرح پھر ہم ایک عام مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ کے نزدیک اسپیشل درجہ ہو جائیں گا۔ اسپیشل VIPs میں رہنا چاہتے ہیں تو اسپیشل کانٹیکٹ کرنا ہوگا رات کے وقت۔ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت پامال کرتا ہے، اور اس وقت رات بھی خوب درست نکلتی ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر یعنی وقت نکالیے اللہ کے لیے، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی بحث مت کرو اور مجھ پر چھوڑ دو۔ ان جھٹلانے والے مالداروں کو ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا، جس طرح ہم ایک رسول موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرعون نے ہمارے رسول کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، دنیا اور آخرت کے لیے عبرت بنا ڈالا۔ جو بھی قرآن کو انکار کریں گے ان کا حال یہی ہوگا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے آپ کبھی رات میں اور آدھی رات میں عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہے رات اور دن کا حساب رکھنے والا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کو ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار ہے، کچھ لوگ اللہ کے فضل کے تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اسے معلوم ہے تم بہت پریشان ہو، اٹھ نہیں سکتے، گھر کے کاموں میں بہت بزی ہو، تھک جاتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھو، قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھو، نماز قائم کرو،
ज़कात दो اور اللہ کو اچھا خرچ دیتے رہو، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ جیسے ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں، جی پی ایس دیکھتے ہیں، جی پی ایس نہیں ہے تو ہم بھٹک جاتے ہیں، ویسے ہی قرآن بھی ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں جنت لے جانے والی کتاب ہے۔